برائی کی بدبو اور اچھائی کی خوشبو کبھی بھی دیواروں میں قید نہیں ہوتی، یہ ایک نہ ایک دن زندگی میں ضرور سامنے آ جاتی ہیں۔ اچھائی ایک دیے کی طرح ہے، آپ اپنے ساتھ اسے جہاں تک لے جائیں گے وہاں تک اندھیرا دور ہوتا چلا جائے گا۔ سیکھی تو اچھائی جاتی ہے، برائی تو خود بخود سیکھ میں آ جاتی ہے۔ تلواریں نکال کر لڑائی کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، جس کے اندر اچھائی کوٹ کے بھری ہو وہ بغیر تلوار کے جنگ جیت جاتا ہے۔ اچھائی کی دیواریں بھلے چھوٹی ہی کیوں نہ ہوں لیکن مضبوط ضرور ہوتی ہیں۔ اچھائی تو چٹانوں پہ لکھ جایا کرتی ہے، برائی کو تو ریت بھی قبول نہیں کرتی۔ دو بہت گہرے دوست کسی صحرا میں سفر کر رہے تھے، اچانک ایک بات پہ ان دونوں میں بحث چھڑ گئی تو ایک دوست نے دوسرے دوست کو تھپڑ دے مارا۔ جس دوست کو تھپڑ پڑا اس دوست نے ریت پہ لکھا کہ آج مجھے اپنے اچھے دوست نے تھپڑ مارا ہے۔ یہ لکھ کر دونوں ساتھ آگے بڑھ گئے۔ جیسے تھوڑا آگے فاصلے پہ چلے ان کی نظر ایک ندی پر پڑی، ان دونوں نے اس میں نہانے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں اس ندی میں کود پڑے۔ جس دوست کو تھپڑ پڑا وہ دوست ندی کے بیچ والے دلدلی حصے میں پھنس گیا تو دوسرے دوست نے اس کی جان بچائی۔ اس دوست نے پھر آگے جا کے ایک چٹان پر ایک پتھر پر لکھا کہ آج میرے اچھے دوست نے میری جان بچائی۔ تو یہ سب کچھ اس کا وہ دوست جس نے اسے تھپڑ مارا اور جس نے اس کی جان بچائی وہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس آیا اور پوچھا کہ اے دوست یہ سب کیا ماجرا ہے؟ جب میں نے تمہیں تھپڑ مارا تو تم نے ریت پر لکھ دیا کچھ، اور جب میں نے تمہاری جان بچائی تو تم نے چٹان پہ پتھر پہ لکھ دیا کچھ۔ تو دوسرے دوست نے جواب دیا کہ اگر آپ کے ساتھ زندگی میں کوئی کچھ برا کرتا ہے تو اس کو ریت پہ لکھو تاکہ درگزر کی ہوا اسے اڑا کر لے جائے، اور اگر آپ کے ساتھ زندگی میں کوئی کچھ اچھا کرتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ اچھا درپیش ہوتا ہے تو اس کو چٹانوں پہ لکھو، پتھروں پہ لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، اچھائی برائی، دن رات، روشنی اندھیرا، ایک سکے کے بھی دو روپ ہوتے ہیں، اور تالی بھی دونوں ہاتھوں سے بجا کرتی ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص میں یہ دونوں خصلتیں پائی جاتی ہیں، صرف اندازہ اس بات کا لگانا ہوتا ہے کہ کس چیز کا زیادہ ریشو پایا جا رہا ہے، اچھائی کا یا برائی کا۔ لیکن زیادہ اچھائی پائے جانے والے انسان بھی کبھی کبھار حالات کی وجہ سے برائی کا شکار بن جاتے ہیں، اور اگر برائی کو ختم کرنا ہی ہے تو جڑ سے ختم کیا جائے۔ شاخیں اور پتے کاٹنے سے برائی کے درخت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک گاؤں میں ایک شخص نے اپنے گھر میں ایک پھل کے بیج کو بویا، کافی عرصے تک اس کی دیکھ بھال کرتا رہا، آخرکار وہ ایک دن تناور درخت بنا اور اس نے ایک پھل دیا۔ اس شخص کے پاس ایک پالتو کتا بھی تھا، اسی کتے نے وہ پھل کھا لیا اور تھوڑے ہی ٹائم کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ اس شخص نے کوئی دھیان نہیں دیا، سوچا کہ شاید کسی اور بات کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہو، اس نے اس بات کو رفع دفع کر دیا، حالانکہ وہ درخت زہریلے پھلوں کی دکان تھی۔ کچھ دنوں بعد اسی درخت نے ایک اور پھل دیا، اور اسی دن اس شخص کا دوست اس سے ملنے آیا تھا۔ اس دوست کی جیسے ہی نظر اس پھل پر پڑی تو بغیر پوچھے اس نے وہ پھل توڑ کر کھا لیا، اور تھوڑے ہی ٹائم کے بعد اس کی بھی موت ہو گئی۔ اب کی بار وہ شخص بہت حیران ہوا اور بہت پریشان ہوا، سارا ماجرا سمجھ چکا تھا کہ یہ درخت زہریلے پھل دے رہا ہے۔ اس کو بہت غصہ آیا، غصے میں اٹھا، اس نے کلاڑی اٹھائی، اس کی ساری شاخیں سارے پتے کاٹ ڈالے۔ پریشان ہونے کے بعد اب جا کے اس نے گہری سانس لی اور بے فکر ہو گیا کہ اب مصیبت ٹل گئی، حالانکہ اس بیوقوف کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی جڑیں ابھی تک باقی ہیں۔ کچھ دنوں بعد وہی درخت پھر اپنی جڑوں سے نکلنے لگا۔ وہ شخص یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا، اسے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس کا پڑوسی دوست اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تم پریشان نظر آ رہے ہو؟ تو اس نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ تو اس پڑوسی دوست نے اسے مشورہ دیا کہ اس کو اس کی جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دو، نہ رہے بانس نہ بچے بانسری۔ تو اس شخص نے ایسا ہی کیا، اسے اس کی جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ تو برائی کتنی مضبوط اور طاقتور کیوں نہ ہو، اس کی جڑوں تک پہنچ کر اگر اسے کاٹ دیا جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔